الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا تعلق ہے قربانی اور اس کا فلسفہ۔ ناظرین کرام، ہر سال ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ایک عظیم عبادت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرف رونق ہوتی ہے، منڈیاں سجتی ہیں اور جانور خریدے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ہمارے اس خون اور گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ آخر قربانی کی اصل حقیقت اور اس کا فلسفہ اور اس کی روح کیا ہے؟ کیوں ایک مومن کا چھری چلانا صرف ایک رسم نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے اس پوشیدہ فلسفے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قربانی کا یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ اس عظیم الشان واقعے کی یادگار ہے جس نے تاریخ انسانیت کا رخ موڑ کر رکھ دیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک بوڑھا باپ جس نے زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ایک بیٹا مانگا۔ وہ بیٹا جو اب جوان ہو چکا ہے، باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی اس سب سے پیاری محبت کو میرے نام پر قربان کر دو۔ قرآن کریم اس منظر کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ! نہ باپ کے ہاتھ کانپے، نہ بیٹے کی پیشانی پر بل آیا۔ یہ تھا عشق الہی کا وہ اعلیٰ مقام جہاں دنیا کی ہر محبت اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو ابراہیم کا تقوی اور ان کی نیت دیکھنی تھی۔ یہی قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج میں صاف صاف اعلان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جانور کے گلے پر چھری چلانا دراصل ایک علامت یعنی سمبل ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یا اللہ، جیسے میں اس جانور کو تیرے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح میں تیرے حکم کے سامنے اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنا غرور اور اپنی نافرمانیوں کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جانور تو ذبح ہو گیا لیکن ہمارے اندر کا جھوٹ، حسد، سود اور تکبر ذبح نہیں ہوا تو سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہماری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی؟ آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی بہت تاکید فرمائی،
اور اس کے فضائل بیان کیے۔ جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس جانور کے جسم پر لاکھوں کروڑوں بال ہوں، اس کی قربانی کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن شرط وہی ہے، نیت پاک ہو اور مال حلال کا ہو۔ ناظرین کرام، قربانی کا ایک بہت بڑا فلسفہ سماجی ہمدردی اور غریبوں کی دل جوئی بھی ہے۔ اسلام نے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں اور مساکین کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے سفید پوش اور غریب لوگ ہیں جنہیں پورے سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے رزق میں دوسروں کو کیسے شامل کریں، لیکن افسوس آج ہم نے اسے ایک دکھاوا اور مقابلہ بازی بنا لیا ہے۔ میرا جانور مہنگا ہے، میرا جانور بڑا ہے، ان چیزوں نے ہماری قربانی کو زخمی کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں قیمتوں کے ٹیگ نہیں دیکھے جاتے، وہاں صرف دلوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بار جب آپ قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو صرف ایک رسم پوری نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ یا اللہ، میں تیرے دین کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ہر عزیز چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عید الاضحیٰ صرف گوشت کھانے اور کھلانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی خودی کو مٹا کر خدا کی رضا پا جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے اور ہمیں اس عبادت کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔